الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ تبوک سے متعلق جاری ہے اور ہماری بات پہنچی تھی ان آیات، قرآنی آیات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ تبوک سے متعلق نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو عتاب کیا، تنبیہ کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ نبی کے بلانے پر، حکم دینے پر کہ تم نکلو غزوے میں میرے ساتھ، تم پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، لیکن تم زمین کی طرف جھک رہے ہو، زمین کی طرف تم اپنے آپ کو لگا لے رہے ہو۔ کیا وجہ ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابل میں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یاد رکھو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں بہت ہی قلیل اہمیت ہے، بہت ہی تھوڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ یہ آیت پچھلی آیت سے زیادہ سخت ہے، اس میں ترہیب ہے، ڈرایا گیا ہے، اللہ کے عذاب سے تنبیہ کی گئی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، اگر تم نہیں نکلو گے نبی کے ساتھ تو یاد رکھو، يعذبكم عذابا أليما، اللہ تمہیں المناک سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بدل دے گا دوسری قوم میں، تمہیں ختم کر دے گا اس دنیا سے اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا تمہارے بدلے، جو اپنے نبی کی بات کو مانے گی اور نبی کے حکم پر فی سبیل اللہ نکلے گی بھی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ کہ تمہارا نہ نکلنا، نبی کے ساتھ تمہارا غزوے میں جانا نہ ہو، اگر جان بوجھ کر تم اگر پیچھے رہ جاتے ہو تو اس سے تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ دنیا جہاں والوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ لا تضرہ شیئا، تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور آیت میں جو کہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ یقول لصاحبہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ فرمایا اللہ نے، الا تنصروه، اگر تم اپنی نبی کی مدد نہیں کرو گے، نبی کے ساتھ تم نہیں نکلو گے، گویا کہ تم نے نبی کی مدد نہیں کی، تو یاد رکھو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے
اس کی مدد پہلے بھی کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اپنے نبی کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ادھر اس قصے کی طرف اشارہ کیا، اس معاملے کی طرف جس میں اللہ کی ایک عظیم مدد اپنے نبی کو حاصل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے آپ نے پناہ لی۔ اس موقع پر آپ اور ابو بکر آپ کے ساتھی تنہا ہیں غار میں۔ کفار مکہ قریش مکہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو آ گئے، غار کے منہ تک پہنچ گئے جہاں سے غار میں داخل ہوا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کفار کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑی۔ اتنا قریب غار کے آگے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا، اپنی گردن کو صرف نیچے جھکاتا تو آپ پر اور آپ کے ساتھی پر کیا ہے نگاہ ضرور جاتی ہے۔ لیکن اس موقع پر اتنی تنگی تھی، پریشانی تھی، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد فرمائی۔ اگر ایسی حالات میں اگر اللہ نے آپ کی مدد فرمائی تو یہ تو غزوے کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مزید اور کیا ہے آپ کی مدد فرما سکتا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یاد رکھو اگر تم اللہ کی مدد، اگر تم اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کی، تو اللہ جو ہے اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یاد رہے تمہیں کہ جب اس کی قوم نے اسے اور اس کے ساتھی کو نکال دیا، اس کے قوم نے مکہ المکرمہ سے نکلنے پر اسے مجبور کیا، اور جب اپنے ساتھی کے ساتھ جا کر کے غار میں پناہ لیا اور اس موقع پر ساتھی گھبرا چکا کہ اب کفار ہمیں پکڑ لیں گے، تو اس نبی نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، تم گھبراؤ مت، غمگین مت ہو ابو بکر، اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ اللہ نے مدد کیا فرمائی؟ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سکینت اس پر نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے اس کی مدد فرمائی کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر کفر کو دبایا اور اسلام کو، اللہ نے اپنے کلمے کو، دین اسلام کو کیا ہے بلند فرمایا۔ ہجرت نبی کی کامیاب ہوئی، مدینہ المنورہ پہنچ گئے، یہ سب اللہ کی مدد سے۔ تو اب اگر تم غزوہ تبوک کے موقع پر تم اگر اپنے نبی کی مدد کرنے سے پیچھے رہ جاؤ گے تو اللہ نے جسے اس سے پہلے مدد کی اپنے نبی کی، ہمیشہ اسی طرح اس موقع پر بھی اللہ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا۔ تمہارا پیچھا رہ جانا نہ تو اللہ کا اس میں کچھ نقصان ہے اور نہ ہی نبی کا کچھ نقصان ہے۔ نقصان اگر اس میں ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، تم پیچھے رہ جانے والوں کا ہے۔ اسی طرح حضرات ایک اور آیت جو غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انفروا، تم نکلو، اور یہ عام حکم ہے تمام ایمان والوں کو اس موقع پر، تمام صحابہ کرام کو جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ انفروا، نکلو تم اپنے رسول کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک میں روم کے ساتھ قتال کرنے کے لیے۔ اور کیسے نکلو؟ خفافا و ثقالا، تمہیں اگر اس غزوے میں نکلنا ہلکا ہے تو ہلکے طور پر نکلو، اگر تمہیں اس غزوے میں نکلنا بھاری ہے تو ایسی حالت میں بھی تم نکلو، چاہے تم پر ہلکا ہو یہ حکم یا بھاری ہو، ہر حال میں تمہیں اس غزوے میں نکلنا ہے۔ کیا مطلب تمہیں ہلکا ہو یا بھاری ہو؟ نبی کا حکم آیا، اگر تمہیں یہ حکم بہت ہی ہلکا لگا کہ ہاں میں اس پر عمل کر سکتا ہوں تو تم ضرور نکلو، اچھی بات ہے۔ اور اگر تمہیں یہ حکم بہت بھاری لگا کہ میرا نکلنا مشکل ہے، تمہارا نفس نہیں مان رہا ہے، حالانکہ کوئی معقول عذر نہیں، اس کے باوجود تم نکلو۔ بعض اہل علم نے اس کی یہ بھی تفصیل کی، چاہے تم فقیر ہو چاہے مالدار ہو، ہر حال میں تم کیا نکلو، تمہارے پاس اسلحہ ہو یا اسلحہ نہ ہو، ہر حال میں نکلو، تم قلیل تعداد میں ہو دشمن کثیر تعداد میں ہیں، ایسی حالت میں بھی تم کیا نکلو۔ تم پر یہ حکم نبی کا
ہلکا ہو یا بھاری ہو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں تمہیں کیا ہے نکلنا ہوگا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اس موقع پر تم اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنے نفس سے بھی جہاد کرو، یعنی صرف اپنے نفس کے ساتھ اس لشکر اور اس جنگ میں شرکت نہ کرو، بلکہ اپنے مال سے بھی اس غزوے میں تم حصہ لو، شرکت کرو۔ اس غزوے میں تنگی ہے تو تم مال سے بھی کیا ہے مدد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایسا تمہارا کرنا چاہے ہلکا ہو بھاری ہو، ہر حال میں نبی کے ساتھ نکلنا اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں، اور اپنے مال اپنے نفس سے شرکت کرنا، یہ سب خیر لکم تمہارے حق میں خیر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو اور بات کو سمجھتے ہو۔ تو اس آیت میں ایک عام حکم ہے ہر ایک کو اس غزوے میں شرکت کرنے کا۔ اسی طرح حضرات ایک اور آیت جس کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کوئی حرج نہیں ضعفاء پر، ضعفاء جمع ہے ضعیف کی، اور ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، تو کمزوروں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضى، اسی طرح بیماروں پر مریضوں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور اسی طرح ان پر بھی کوئی حرج نہیں جن کے پاس جن کے پاس خرچ کرنے کا کیا ہے مال نہ ہو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے لیس علی الاعمی حرج، جو نابینا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج، اور اسی طرح جو لنگڑا ہے، لنگڑاتے ہوئے چلتا ہے، پاؤں سے معذور ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کوئی حرج نہیں کمزوروں پر، نہ ہی بیماروں پر، اور نہ ہی ان پر کوئی حرج کہ جن کے پاس خرچ کرنے کا مال نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطیہ کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ مخلص ہوں۔ کیا مطلب کوئی حرج نہیں؟ مطلب یہ کہ اگر ضعیف لوگ، بیمار لوگ جن کے پاس اس غزوے میں خرچ کرنے کی کوئی چیز نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر انہوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کیا۔ بیمار اور کمزور عمر دراز لوگ، مریض لوگ اگر اس غزوے میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ جاتے ہیں، تو کوئی گناہ ان پر نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کا نہیں، اپنے مال سے اس غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، اس غزوے میں مال سے شرکت کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں، تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطہ کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ ایمان کے معاملے میں اور دوسری اطاعات میں کیا ہے یہ مخلص ہوں۔ اگرچہ مجبوری کی بنا پر یہ غزوے میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے اندر اگر اخلاص پایا گیا، اخلاص پایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر کیا ہے کوئی حرج نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، جنہوں نے احسان کیا، ایمان لے آیا اور جذبہ ہے شرکت کرنے کا، لیکن شرکت نہیں کر پا رہے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں، ان پر کوئی عتاب نہیں، ان کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔
اسی طرح ان پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں جو تمہارے پاس آئے اس امید میں کہ تم ان کے لیے سواری کا انتظام کر دو گے، کہ سواری پر سوار ہو کر سواری ان کے نصیب میں آ جائے تو اس غزوے میں کیا ہے، شرکت کر لیں گے، لیکن تم ان کا انتظام نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس بھی سواری نہیں اور تمہارے پاس بھی سواری نہیں۔ مجبور ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ تمہارے طرف سے بھی کوئی امید نہیں سواری کی، تولوا، تو وہ تمہارے طرف سے لوٹ گئے۔ اور کس طرح لوٹے؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس بنا پر آنسو بہہ رہے تھے؟ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اس پر دکھی تھے، وہ غمگین تھے اور حزن میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ان کو ساتھ میں شرکت کرنے کا اور غزوے میں حصہ لینے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اس پر کیا ہے، ان کو رونا آ رہا تھا، نا امید ہو چکے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے گا ان کی نیتوں کا۔ جیسے کہ حضرات روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُوَ مَعَكُمْ فِيهِ۔ اے لوگو، ہم تو غزوے میں نکل آئے ہیں، لیکن تم نے اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ اپنے ایسے ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے جو کہ اگرچہ تمہارے ساتھ اپنے جسم سے نہیں، جسمانی طور پر، لیکن تم جہاں کہیں جا رہے ہو، جو کچھ خرچ کر رہے ہو اور جس وادی میں تم اتر رہے ہو، قدم قدم پر جو تمہیں اجر و ثواب مل رہا ہے، وہی اجر و ثواب انہیں بھی مدینہ میں مل رہا ہے، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حبسہم العذر، یہ وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، مال نہیں، عمر دراز ہیں، کمزور ہیں، شرکت کرنے کا جذبہ ہے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر شرکت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جذبوں کا قدر کرتا ہے، جذبات کا، اور اس کے بدلے میں وہی اجر ثواب ان کو دے گا جو اجر ثواب تمہیں شرکت پر کیا ہے دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ایمان والوں کے ساتھ اس موقع پر تھا۔ المہم حضرات، یہ چند آیات تھیں جو غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، اس کی وضاحت ہوئی، اور مزید کچھ آیات رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں ان آیات سے متعلق جو ہے بات آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم